السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و مصلی و بعد۔ کل کے جو لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا وہ تھا، ہم نے مخارج کے بارے میں پڑھا تھا نا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی صفات بھی اٹھائیں گے، صفات کا باب، اور دوسرا ہم پہلے جو مصطلحات ہے تجوید کے وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا ہم ٹیٹبٹس اس کے دیکھیں گے، تو ان کو آپ پھر اپنی جو نوٹ بک ہے اس پر لکھیں گے۔ دیکھو جو فتحہ ہے، فتحہ آپ کو پتہ ہی ہوگا زبر کو کہتے ہیں نا، زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ الحروف الذی علیہ فتحہ یسمى مفتوح منصوب، جس پر فتحہ ہوگی، زبر ہوگی، اس کو مفتوح کہیں گے یا منصوب کہیں گے۔ کیونکہ فتحہ اور نصب دو نام ہے، اس کے زبر کے دو نام ہیں۔ اب دو نام کیوں ہے؟ کیونکہ جو مجھے بھی یاد ہے نحو میں آپ پڑھیں گے، جو مصری تھے وہ اس کو یا یوز کرتے تھے، شاید مصری، مجھے پورا یاد نہیں ہے مگر کرتے تھے، یوز کرتے تھے۔ نحو میں آپ پڑھیں گے، تجوید میں آپ کو صرف فتحہ یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ اور کوشش کریں گے تو یہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ فتحہ کا ذکر آئے گا تو مفتوح، اگر کوئی گئے گا نصب تو منصوب، زیادہ فتحہ تجوید میں یوز کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے کسرہ، کسرہ مینز زیر، ٹھیک، کسرہ مینز زیر، ٹھیک، اور جس پر کسرہ ہو اس کو مکسور کہتے ہیں، اور جر بھی اس کا نام ہے، جس پر جر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں۔ تو دونوں ایک ہی نام ہے، مطلب کوئی کہے نا جر آپ کو مجرور، کوئی کہے نا کسرہ آپ کو مکسور، مگر زیادہ تجوید میں یہی نام یوز ہوتے ہیں، فتحہ، کسرہ، اور اب آتا ہے ضمہ۔ ضمہ اور اس کا نام ہے دوسرا نام رفع بھی۔ ضمہ الحروف الذی علیہ ضمہ یسمى مضموم، اگر کسی حروف پر ضمہ آ جائے، پیش آ جائے، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ پیش جب آ جاتا ہے تو اس کو ہم ضمہ، جب آ جاتا ہے تو اس کو ہم مضموم کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے رفع آپ کو ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، جس حروف پر، مثال کے طور پر با، پیش، بو، یہ مرفوع ہے، یہ مضموم ہے۔ اگر کوئی کہے با زیر بھی، سوری، با زیر بھی، اس کو کیا کہیں گے؟ مکسور۔ اگر کوئی کہے جر ہے نیچے تو آپ کو ہوگا مجرور۔ اگر کوئی کہے با فتحہ با، مطلب با زبر با، تو آپ کو ہوگی مفتوح۔ با نصب با آپ کو ہوگا منصوب۔ تو نام دو یاد رکھو اس نالج میں۔ اگر آپ آگے پھر نحو پڑھو گے یا اس میں آپ ڈیٹیلڈ دیکھو گے کہ یہ کیوں استعمال کیا جائے۔ اور حرکت والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جس پر حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو متحرک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متحرک، ٹھیک، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، جس حروف پر حرکت ہو اس کو متحرک کہیں گے۔ جیسے کہ ہم نے لکھا یہاں پر با زبر با، تو یہ متحرک بن گیا، یہ مفتوح بھی ہے مگر پھر متحرک بھی ہے۔ یا ہم لکھیں گے بسم اللہ، تو یہ کیا ہے؟ متحرک۔ اس کے بعد آتا ہے سکون یا جزم، جزم کہہ لیں، جس حروف پر جزم ہو اس کو مجزوم کہتے ہیں۔ جزم اس طرح بھی ہوتی ہے، اس طرح بھی ہوتی ہے، اس طرح بھی ہوتی ہے، اور اس طرح بھی ہوتی ہے۔ اتنے قسموں کی جزم ہوتی ہے، اس طرح بھی آئے گی، اس طرح بھی، اس طرح بھی، اور اس طرح، اس کو کہتے ہیں مجزوم۔ ہاں ٹھیک ہے، اور جزم بھی وہ مجزوم، جزم جس حروف پر ہو اس کو مجزوم کہتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اور ایک پر، الذی الحروف الذی لا شد علیہ، جس حروف پر شد نہیں ہوتی ہے، مطلب شد مینز یہ تشدید، اس کو مخفف کہتے ہیں۔ الحروف الذی علیہ شد، جس حروف پر شد ہو، جس حروف پر نہیں ہو اس کو مخفف کہتے ہیں، جس حروف پر نہ ہو اس کو مخفف کہتے ہیں، جس حروف پر شد ہو اس کو مشدد کہتے ہیں یا مثقل کہتے ہیں۔ مثقل آپ یاد رکھیں زیادہ، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ مثقل۔ تخفیم کس کو کہتے ہیں؟ تخفیم مخفم کہتے ہیں، مخفم، تخفیم کہتے ہیں موٹا پڑنا۔ اور جس حروف پر جو حروف موٹا پڑھا جائے گا اس کو مفخم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر طا ہے، طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے، خا کو موٹا پڑھا جاتا ہے، صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو ان حروفوں کو کیا کہیں گے؟ مفخم۔ ترقیق، ترقیق مینز باریک، باریک جو ہوتا ہے جس حروف
کو ہم باریک پڑھیں گے اس کو مرقق کہتے ہیں، جس حروف کو باریک پڑھیں گے اس کو مرقق کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا یہ چیزیں، یہ اصطلاحات ہیں، ٹھیک۔ تنوین، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں زبر دو زیر اور دو پیش کو، ٹھیک، یہ تو آسان ہے۔ مگر جس حروف پر تنوین ہو، جیسے کہ جیم دو زبر جن، یا دو زیر جن، دو پیش جن، اس کو منون کہیں گے۔ پھر اصل میں تنوین جو ہے نا یہ نون ہوتا ہے، اصل میں تنوین اصل میں نون ہوتا ہے، جیسے کہ جا ان، اصل میں جا ان ایسے تھا، جا ان، ٹھیک، مگر اس کو اسی طرح لکھا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے نون اصل میں تھا، ہم نے اس کو تنوین بنا دیا۔ تو اصل میں تنوین جو ہے وہ نون ہوتا ہے، اصل میں یہ نون کی جگہ پکڑتا ہے، ٹھیک۔ اس میں کنفیوژن نہ ہو کہ تنوین کیوں ہے، تنوین نون کی جگہ ہوتا ہے اصل میں۔ اب لکھنے کی صورت اور پڑھنے کی صورت دیکھو، لکھنے کی صورت تو یہ ہے، پڑھتے کیسے ہے؟ ہم پڑھتے ہیں جا ان، ہم پڑھتے ہیں جا ان، ایسا لگتا ہے نون ہے مگر وہ تنوین ہوتا ہے، ٹھیک۔ معجم کس کو کہتے ہیں؟ معجم کہتے ہیں جس حروف پر نقط نہ ہو، نقطہ ہوتا ہے، نقطہ، جیسے کہ جیم ہے، اس میں ایک ہے، سا میں تین ہے، یہ ڈاٹس، تا میں دو ہے، تو ان کو جن حروف پر یہ نطقے ہو اس کو معجم کہتے ہیں، اور جن حروف پہ نطقے نہ ہو، جیسے کہ ہا ہے، دال ہے، طا ہے، عین ہے، تو جن پہ نہ ہو اس کو محمل کہتے ہیں، اس کو محمل کہتے ہیں۔ یہ تو اصطلاحات ہے جو آپ کو یاد رکھنی تھی۔ چلیے اب آتے ہیں اس پر، جو ہمارا اصلی ٹاپک ہے وہ ہے باب الصفات، وہ ہے باب الصفات۔ باب کہتے ہیں چیپٹر کو، اور صفات جو ہے وہ کہتے ہیں ہم، وہ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، پہلے میں اس کو کلر چوز کروں، کون سا کلر کس سے لکھیں گے ہم، اس سے لکھ پائیں گے، اس کو کہتے ہیں ہم چیپٹر، چیپٹر کہتے ہیں اس کو۔ ابھی میں آپ کو یہ دکھاؤں، اچھا لغتاً صفت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ما قام بشیء من معان حسیت یا حسیت او معنویت، کہتے ہیں کہ کسی شے، کسی چیز کی جو فزیکل کوالٹی ہوتی ہے اور انٹرنل کوالٹی، فزیکل کوالٹی یا انٹرنل کوالٹی، اس کو ہم صفت کہتے ہیں۔ اس کی فزیکل کوالٹی، اس کی فزیکل صفت، اور اس کی فزیکل انٹرنل صفت، باہر سے، باہر کی صفت، اندر کی صفت، تو اس کو ہم کسی چیز کی صفت، کسی چیز کی کوالٹی، ٹھیک ہے، حیثیت معنویت، تو اس کو ہم صفت کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب دوسری بات، اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ہی کیفیت، کیفیت تثبت للحرف عند النطق به، کسی چیز کو جب کسی حروف کو کسی حروف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں جو اس کی کیفیت بنتی ہے، فَتُمَيَّزُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْحَرُوفِ، تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو متمیز ہوتا ہے، تمیز پکڑتا ہے وہ دوسرے حروف سے، مطلب ایک حروف دوسرے حروف سے متمیز بن جاتا ہے، تمیز بن جاتی ہے ان میں، وہ ایک حروف دوسرے حروف سے کیا ہوتا ہے؟ فَتُمَيَّزُهُ کا معنی ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے پھر، ورنہ تو سب ایک ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا، مخارج جو ہم نے پڑھے نا، اب دیکھتے ہیں یہ تو پرسن، یہ تو انسان ہے، ٹھیک، ہاں، اس کو ایسے بناتے ہیں، یہ ہے پرسن، اس کو لکھتے ہیں پرسن اے، یہ مخرج، دیکھو مخرج اور صفت میں کیا فرق ہے۔ اب دیکھو مخرج جو ہے نا، بیچاری کی ٹانگ ٹیڑھی بن گئی، مخرج جو ہے نا، آپ سمجھو کہ مخرج ہم نے کیا کہا تھا؟ محل الخروج، مطلب کہ جہاں سے وہ خروج، خارج ہو جائے، نکلے، اس کا اوریجن کہاں سے ہے، ہم نے دیکھا تھا منہ، گلا، حلق، جوفیہ، خیشوم، اور کیا کہا تھا ہم نے؟ لسان، تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھی کہ یہ یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب اور ایک بات،
ہم جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی انسان کو، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بھی تو باقیوں کی طرح ہے، مطلب بایولوجیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ پیدا ہوا ہے۔ اب یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ جب یہ پیدا ہوا ہم بایولوجیکلی اس کو دیکھتے ہیں، مگر یہاں سے پرسن بی ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کو میں ایسے بناتا ہوں، پرسن بی جو ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بایولوجیکلی کہ وہ جب اس کی سٹیجز ہوئی ہے، جو برتھ سٹیجز ہوتی، مطلب کہ جب بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ اتنے ٹائم میں اس کی اپوپٹوسس ہوئی، پھر اس کے ہاتھ بن گئے وغیرہ وغیرہ، تو بن گئے تو، اور پھر آفٹر 9 months اس کی برتھ ہوئی، اس کی بھی اور سب کی۔ اب ہم نے دیکھا کہ آریجن سیم ہے اور جو پریگننسی پروسیس ہے وہ بھی سیم ہے، مگر فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں یا چھوٹے بھی، ہم بچپن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوالٹیز جو ہے اس کی کوالٹیز سے متمیز ہے، فرق بہت ہے، فزیکل کوالٹیز، حیثیت اور معنوی۔ اس کی ناک جو ہے وہ بہت پیاری ہے، اس کے ہونٹ بہت پیارے، مطلب اچھے ہیں، اس کا منہ جو ہے وہ گورا ہے، مطلب یہ گورا۔ اب اس کی پرسن بی کی بات کریں، یہ بیچارہ اس کی تھوڑی ناک اس طرح ٹیڑھی ہے، جو منہ ہے وہ بھی تھوڑا سا اس طرح ٹیڑھا ہو گیا ہے، اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا بلیک ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ تمیز آ گئی۔ اب دوسری تمیز دیکھو کہ اس کی شکل جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اس کی شکل جو ہے وہ اس کی شکل جو ہے وہ فیس جو ہے وہ سرکل ہے، اس کی جو ہے اس کی جا لائن ہے زبردست ہے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ تو متمیز کر رہا ہے۔ اب دوسری کوالٹی انٹرنل، مطلب انٹرنل کوالٹیز، اندر کی کوالٹیز اگر ہم دیکھیں، معنویت، معنوی کوالٹی وہ ہے کہ یہ زیادہ اینگری نہیں ہے، غصہ نہیں کرتا ہے بالکل، اور یہ اینگری ہے، غصہ کرتا ہے جلدی۔ یہ جو ہے نا، یہ انوسنٹ ہے، بالکل یہ انوسنٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس طرح متمیز تمیز آ جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمیز یہ زیادہ ہارڈ ورکر نہیں ہے، یہ ہارڈ ورکر ہے۔ تو پرسن اے اور پرسن بی میں کیا ہم نے دیکھا؟ اوریجن سیم ہے کہ آفٹر 9 months اس کی برتھ ہوئی، مجھے تو منہ سے نکل رہا ہے ڈیتھ، برتھ ہوئی، پریگننسی پروسیس سیم ہے، اپوپٹوسس ہوئی پریگننسی کے دوران ماں کے پیٹ میں، اللہ تعالیٰ نے سیم ان کو بنایا، سیم اوریجن ہے، سب کچھ ہے، مگر جب یہ دنیا میں آ گئے تو ان میں کیا ہوا؟ ان میں تمیز آ گئی۔ تب تک تمیز تو نہیں تھی نا، تب تک سیم تھا، مگر اس میں تمیز جب یہ دنیا میں آئے، جب انہوں نے برتھ لی، پیدا ہوئے، تو تمیز آ گئی ان میں۔ اب تمیز کو دیکھو آپ، جو جو آریجن تھا ان کا وہ مخرج آپ دیکھ لیجیے، مطلب کہ آریجن ایک ہی ہے، کہاں سے نکل رہے؟ تا، دال، تو ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، مگر کیا جب ہم نے نطعیہ مخارج پڑھے تھے یا لثویہ پڑھے تھے، سازال، میں آپ کو وہی لے جاتا ہوں، آپ کو دیکھو، ہم نے یہاں پر پڑھے تھے نطعیہ اور یہاں پر پڑھے تھے لثویہ، یہاں پر پڑھے تھے اصلیہ، یہاں پر پڑھے زلقیہ، تین چار حروف ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، کیا ان میں اب کوالٹیز بھی سیم ہوں گی؟ نہیں، وہ الگ ہوگا، زال الگ۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر دیکھیں، کیا تا، دال، تو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں؟ بالکل، اوریجن میں لکھوں گے، اوریجن جو ہے وہ سیم ہے۔ کیا کوالٹی سیم ہے؟ نو، کوالٹی سیم ہے۔ کیوں؟ تا، دال نہیں ہے، تو کو آپ لیجئے، تو کیا ہے؟ تو ہم ابھی پڑھیں گے نا، اس میں وہ مستعلیہ ہے، وہ پر پڑھا جائے، موٹا پڑھا جاتا ہے، تفخیم ہوتی ہے اس میں، مفخم ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ وہ کیا ہے؟ یہ مفخم ہے، تو کوالٹی سیم نہیں ہے، اوریجن سیم ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس لیے ہم صفات کو فتمیزہ عن غیرہ من الحروف، ایک حروف کو دوسرے سے متمیز کرتے، تمیز کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر لکھا ہے فوائد صفات الحروف۔ دیکھو، تمیز الحروف،
حروف میں تمیز ہوتی ہے، ڈفرینشیٹ ہوتی ہے. تحسین النطق، حسن آ جاتا ہے. اعطاء حروف حقها، کہ حروف کو اپنے حق مل جاتے ہیں، اس کو مخرج کے بھی حق مل گئی اور اس کے بھی حق مل گئی. سمجھ میں آئے گا؟ اس کی مثال پھر سے لیتے ہیں. پرسن اے پرسن بھی آریجن تو سیم ہے، مگر جب ہم ان کی صفات کی بات کرتے ہیں، کوالٹیز کی بات کرتے ہیں، اگر ان میں کوالٹیز نہیں ہوں گی تو پھر یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا حق نہیں ملا. تو یہی بات ہے کہ حروف کو اپنے حق مل جائے، کیونکہ ہم نے تجوید کے اصطلاحی معنی میں پڑھا تھا کہ حروف کو اپنے حق ملنے چاہیے. التمیز بین الصفات متضاد، اور پھر تمیز ہوتی ہے بین درمیان صفات متضادہ، جو متضادہ صفات ہیں ان میں تمیز ہوتی ہے. وہ ہم ابھی دیکھیں گے صفات متضادہ کیا ہے. حفاظ علی معنی القرآن، اور قرآن کا جو معنی ہے اس میں وہ محفوظ رہتا ہے، اس میں بدل نہیں ہوتی ہے. اور اتقان التلاوہ، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ تلاوت میں کیا آتا ہے، خضوع خشوع، اور تلاوت میں وہ ایک مزہ آ جاتا ہے. اب ہم نے تجوید کو جب اٹھایا تھا تو میں نے آپ کو ایک چیز نہیں بتائی تھی کہ ہم جب بھی، چاہے ہم سائنس کی بات کریں، کسی بھی فیلڈ کی بات کریں، میتھمیٹکس فیلڈ میں، اصول الحدیث، اصول الفقہ، اصول الدین، یا اصول الدین کیا کہوں میں، اصول تفسیر وغیرہ وغیرہ، یا لغہ کی بات کرتے تو ہم ہر بانی کی بات کرتے ہیں کہ کس نے اس کی شروعات کی. ٹھیک. مگر جب ہم نے یہ جو تجوید اٹھائی تو ہم نے اس میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ اگر میں آپ کو اس وقت بتاتا تو آپ کو تھوڑا سا یہ عجیب لگتا. ٹھیک. یہاں پر اب میں آپ کو بتاؤں گا. اسمہ و مولودہ، جو علم تجوید کا جو بانی ہے اصل میں، جس نے اس کی شروعات کی تھی، مطلب جنہوں نے اس پر محنت کی، اس کو ہم کہتے ہیں هو شیخ القرآن علامہ ثقہ. یہ ثقہ علماء میں سے تھے. امام الحافظ، کیا تھا اس کا نام؟ اب دیکھو، یہ تو تعریف ہوئی یہاں تک، اس کی تعریف. یہ ثقہ علماء میں سے امام حافظ تھا. ابو الخیر محمد بن محمد بن محمد، محمد کے بیٹے، بن علی بن یوسف الجزری رحمہ اللہ تعالی، یہ اس کا نام تھا. اور الشہیر کس سے مشہور ہے؟ بے ابن جزری، ابن جزری رحمہ. اگر کوئی بھی پوچھے اس کا نام کیا تھا، جو شیخ القرآن ہے، جو امام تجوید ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ابن جزری رحمہ اللہ. ٹھیک. یہی تھا. یہ بہت بڑے علماء میں شامل ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ دمشق میں پیدا ہوئے، اور جس وقت یہ پیدا ہوئے ان دنوں علم کا کریز تھا اس وقت، تو انہوں نے یہی راستہ پھر چنا. ورنہ تو علم حدیث کا کریز تھا، علم حدیث حاصل کرتے تھے باقی لوگ، مگر انہوں نے یہ علوم حاصل کی، اس کی سندیں ڈھونڈی ہیں. اس لیے اس کی جو قرات ہے نا، قرات سوری اس کی جو کتاب ہے نا، وہ اس کی کتاب جو ہے وہ میں نے شاید آپ ابھی نہیں بتایا تھا آپ کو، وہ ہے النشر. وہ مجھے اسی میں ہے، النشر طبع المجموعہ، اسی پر ہے. اور وہ اس میں کتنی قراتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے؟ 10 قراتوں کے بارے میں. ابن جزری کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اور منظومہ کی شکل میں بھی پھر اس کو لکھا گیا ہے. کب پیدا ہوئے؟ 25 رمضان 751 ہجری میں، دمشق میں پیدا ہوئے، شام میں مطلب. اور وفات 5 ربیع الاول 833 ہجری، شیراز ایران میں. وہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ کہاں پر ہوئی؟ ایران میں. اور جو برتھ ہے وہ کہاں پر ہوئی؟ وہ ہوئی دمشق میں. ٹھیک. اگر آپ کو کوئی کہے نا کہ تجوید کے بانی کون ہے، مطلب تجوید کے امام کون ہے، تو آپ کہو گے ابن جزری رحمہ اللہ. دوسری بات کہ جو اس کی سندیں ہیں نا، کہ کہاں سے کہاں انہوں نے کیسے جڑتا ہے. حفظ، جو ہم روایت حفظ پڑھتے ہیں، جو بھی ہم قرآن یہاں پر پڑھتے ہیں نا، جو بھی آپ عرب کے علماء میں سنتے ہیں یا جو مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں روایت حفظ. میں بھی اس کی طرف نہیں جاؤں گا، وہ ہم لاسٹ میں پڑھیں گے جب ہم تجوید کو ختم کریں گے، لاسٹ میں وہ روایت آپ کو میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف پھر سے. اب ہم نے جب صفات دیکھا، صفات کو ہم نے دیکھا، تو اب صفات میں بھی قسم آتے ہیں، اقسام آتے ہیں. ان میں
ان میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا. دیکھو انواع الصفات، جو صفات کی اقسام ہے. انواع مینز اقسام. ٹھیک، اقسام. صفات الحروف، کتنی صفات ہے؟ دو قسم کی ہے. صفات لازمہ، الصفات العارضہ. صفات لازمہ آپ کہو یہ پرمنٹ ہے، پر پرمنٹ. یہ ان کو کہتے ہیں ٹیمپورری. یہ ٹیمپورری ہے اور یہ پرمنٹ ہے. عارضہ عارض ہے، لازمہ لازم ہے، پرمنٹ ہے. اور یہ جو صفات ہے صفات لازمہ، یہ ضروری کمپلسری ہے. ان کو ہم لکھیں گے کمپلسری. کمپلسری ہے کہ یہ حروف میں پانی جانی چاہیے، مطلب کہ حروف میں ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے. یہ پرمنٹ ہے اور کمپلسری بھی ہے. یہ کمپلسری ہے کہ نہیں ہے؟ ٹیمپوریری ہے کہ ٹیمپوریری مطلب ہوگی نہیں ہوگی، عارضہ ہے نا، کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی. کمپلسری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہیں گے یہ کمپلسری ہے، مگر جس طرح یہ کمپلسری ہے اس کو 3 سٹارز دیں گے ہم، اس کو ہم 2 سٹارز دیں گے. تو زیادہ تو یہ ہے صفات لازمہ، کیونکہ اس کی اب 2 چیزیں ہیں. آپ دیکھیں، ایک تو ہے اس کی قسم جو ہے نا وہ 2 ہے. ایک تو صفات لہا ضد، مطلب کہ اس کی اپوزٹ ود ود اپوزٹ اس کی ہے. سوری یہاں پر مجھے غلط ہوا ہے لکھنے میں، یہاں پر لہا نہیں لکھا ہے، لیسا. دیکھو یہاں پر لیسا، صفات لیسا ضد ود اپوزٹ ود ناٹ اپوزٹ. ضد اور نہیں، ضد کے ساتھ اس کی ضد ہے، اپوزٹ ہے اس کا. ٹھیک، اس کا اپوزٹ نہیں ہوتا ہے. صفات لازمہ کی 2 قسم ہے. ایک تو صفات لازمہ متضادہ، ان کو ہم متضادہ کہتے ہیں، متضادہ. ان کو ہم غیر متضادہ کہتے ہیں. ٹھیک، متضادہ اور غیر متضادہ. اب دیکھو آپ، ہم کس کو، اب پہلی جو ہے نا اس میں نے لکھی ہے اس کے اپوزٹ. ابھی ہم کون سی صفات پڑھیں گے؟ متضادہ والی، متضادہ جن کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، وہی ہم پڑھیں گے. اس کو ہم چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عارضہ کو بھی چھوڑ دیا، یہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے. ابھی ہم لازمہ، اور لازمہ بھی کس میں پڑھ رہے ہیں؟ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ متضادہ کی پڑھ رہے ہیں. غیر متضادہ کی ابھی نہیں پڑھیں گے، وہ دوسرے درس میں ہوگا. اب میں نے یہ لکھا ہے نا یہاں پر 1، یہاں پر آپ خود سے لکھو گے 2. میں نے اس کی اپوزٹ لکھی ہے. یہ جو ہے نا یہ اس کا اپوزٹ ہے. اب میں نے اس کو اس لیے 2 نہیں لکھا. اگر یہاں سے 5 آئے گی آپ سمجھو 10 صفات ہے. اگر یہاں سے 6 آئے گی آپ سمجھو 12 صفات ہے. سمپل. اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہو، اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہو، بہتر ہے اسی طرح یاد رکھو کہ اپوزٹ ہے نا، اس طرح یہ یاد رکھنا ہے چیزیں. حمس، حمس کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو حمس، حمس جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں الخفاء، مطلب کہ کمزوری. جو ہم کہتے ہیں نا کمزور ہونا، مطلب کہ کسی چیز میں پستگی آنا، اس کو ہم حمس کہتے ہیں. دیکھو حمس کس کو کہتے ہیں ہم؟ پستگی آنا. کس میں آئے گی پستگی؟ آواز میں. سمپل ہے نا، آواز میں ہی آئے گی. حمس کس کو آپ کہتے ہیں؟ حمس کہتے ہیں پست الخفا، وہ مطلب کہ خفا، مطلب کہ جس کو ہم کہتے ہیں پستگی، یا جس کو ہم کہتے ہیں ہلکا. ہلکا، ہلکا ورڈ میں یوز کروں گا. اب میں ریڈ پین، اس کو پہلے ریڈ کلر ہلکا آپ سمجھیں. ٹھیک، اس میں یہ ہے ہلکا. ہلکا اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ جریان النفس عند النطق بالحرف للضعف الاعتماد على مخرجه. کہتے ہیں کہ جب بھی یہ حروف جو ہے ایسی پستگی اور ضعف ان میں پائی جاتی ہے کہ
جب بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے. سانس جو ہے نا وہ جاری رہتی ہے. سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے جب بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں. اور ان کے جو حروف ہے وہ ہے فا، سا، ہ، شین، خ، صاد، سین، کاف، تا. کتنے آ گئے؟ 10. اس کے حروف جو ہے وہ 10 ہے. ان حروفوں کو جن میں ہمس کی صفت آئے گی، جن میں ہمس کوالٹی ہوگی، ان کو محموسہ کہتے ہیں. ان کو محموسہ کہتے ہیں. اب دیکھو جو بھی یہ حروف ہے نا، 10 حروف ہے نا، ان میں آپ حمزہ لگا دو. مثال کے طور پر فا ہے نا، لگا دو اس کو حمزہ. اف، اف. اب سا ہے، اس. اب ہا ہے، آ. اب شین ہے، اش. اب دیکھو یہ جو پام ہے نا، یہ اس کو اس طرح رکھو کلوز منہ کے. اف، اس. تھوڑا سا وہ ہوا جو ہے نا، ایئر فلو وہ جاری ہوتا ہے، جاری رہتا ہے، اسی کو ہم اس کہتے ہیں. ان میں وہ پستگی آتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا نا پستگی، پستگی کیسے آتی ہے؟ کمزوری آئی. اس آپ دیکھ نا اف، اف، زور سے اف. اگر آپ زور سے اف کہیں گے تو نہیں نکلے گا سیدھے، پھر خراب ہوگا اس کا معنی. اف پھر خراب ہوگا. اب اور ایک بات جو ہے اس میں سمجھنے وہ ہے کہ جو یہ ہمس ہے اس میں دیکھو میں یہاں پر مثال لکھتا ہوں. ہم لکھیں گے نف سن، نف، نف سن، نف سن. فا کہاں سے نکلتا ہے؟ ثنایا اولیاء جب یہ جو گیلے ہونٹ ہوتے ہیں نا اندر سے، ان پر پڑھتے ہیں. فا، فا، اف، نف، نف. کلو نفسن، کلو نفسن، کلو نف. ہم پڑھیں گے کلو نف، کلو نفسن. غلط مانا کلو نفسن. اب آ گیا آپ کو صفات کا مطلب سمجھ. آپ ایسے پڑھو گے کلو نف، کلو نف، نف. اگر آپ ایسے پڑھیں گے تجوید یہ مخارج کے ساتھ کلو نف. اب صفات اپلائی کرو. صفات میں ہم نے کیا کہا؟ سانس جو ہے ایئر فلو جو ہے نا، ایئر وہ جاری ہونا چاہیے، جاری رہنا چاہیے. کلو نف، کلو نفس ذائقۃ الموت. کلو نف، کلو نفس، کلو نفس. سن آ گیا، سا بھی، سین بھی. کلو نفس، کلو نفس، سن. کلو نفس، 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 نفس. سن میں بھی ایئر فلو جاری. اس طرح باقی حروف میں بھی آپ دیکھو گے. تو اسی طرح اس میں پریکٹس کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں پریکٹس کرنی ہے. حمزہ لگا دو ہر حروف کے پہلے، آپ پھر پریکٹس کرو. اف، 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 اس، 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 اہ، اہ، اوہ، اش، 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 اس، 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 اک. اب تا اور تا کی بات ہے. کاف اور تا ان میں تو زیادہ نہیں ہوگا، ان میں زیادہ نہیں ہوگا، مگر جب یہ سکون کی حالت میں آئیں گے، ان پر سکون ہو، جزم. اتنی قسم میں میں بس ابھی میں لکھوں گا تو بس اتنی قسموں کی جزم ہوتے ہیں. جب یہ جزم آئے گی تو کیا ہوگا؟ اک، 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 ات، ات، تت، ات، 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 ات. ہوا کہ نہیں؟ اسی طرح تو ہمس کی صفت جو ہے وہ ان حروفوں میں آتی ہے، تو ان کو محموسہ کہتے ہیں. چلیے آگے جلدی جلدی. جہر، جہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ ضد الحمس. یہ اس کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. ضد مانا اپوزٹ. یہ اس کی ضد ہے. کس کی ضد ہے؟ حمس کی ضد ہے. کہتے ہیں کہ ومعناہ لغتاً، لغتاً اس کا معنی ہے ظہور و اعلان. ظہور کہتے ہیں ظاہر ہونا، اعلان کہتے ہیں کلیئر کو. کلیئر مطلب کہ کلیئر ہو جائے جب ہم زور سے پڑھتے ہیں. تو جہر کس کو کہتے ہیں؟ قوت کو، مطلب کہ ظہور کو، ظاہر ہونا. اور اعلان کہتے ہیں کلیئر.
واصطلاحا انحباس جري جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرج. یہاں پر ہم نے کیا ہے لضعف الاعتماد على مخرج. ہمس میں کیا آتا ہے مخرج پر ضعف آتا ہے کمزوری آتی ہے وہاں پر جیسے کہ اف اف کلو نفس کلو نفس ایئر فلو بھی رہتا ہے اور ضعف بھی آتا ہے وہ کمزوری آتی ہے مطلب انسان کو جلدی جلدی پڑھنا پڑتا ہے وہاں پر کلو نفس کلو نف وہ ایسے پڑھے گا کلو نف ایسے نہیں پڑھے گا کلو نفس کلو نفس اگر وہ پڑھے گا نا کلو نفس ایسے تو نہیں پڑھے گا اگر اس کو اخفا کرنا ہوگا کلو نفس دا کلو نفس جب وہ پڑھے گا تو وہ آواز ہے وہاں ترعید وغیرہ آگے پڑھیں گے نفس. اگر وہ کہے گا نہیں نہیں میں ہمس اس میں کروں گا تو اس کو کیسے پڑھنا ہے کلو نفس کچھ نہیں ہوگا اس میں. ٹھیک ہے کیا کہا ہے اس نے کہ ظہور ظاہر ہونا ہے اعلان کلیئر. اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے اصطلاح میں ہے کہ جب بھی ہم یہ حروف پڑھیں گے تو کیا ہوگا ایسی بلندی اور قوت پائی جائے گی کہ سانس جو ہے وہ بند ہو جائے گی اور مخرج میں ایک قوت آئے گی مخرج میں ایک قوت آئے گی مخرج میں کیا آئے گی طاقت جیسی آئے گی قوت آئے گی. کتنے حروف ہے اس میں 19 حروف ہے. کیوں کیونکہ جو حروف تہجی ہے وہ تو یا 29 ہے یا تو 28 ہے کیونکہ جو حمزہ الف اور حمزہ ہے نا ایسے ہم برصغیری میں دونوں کو لکھتے ہیں مگر عرب نہیں لکھتے وہ صرف حمزہ کو لکھتے ہیں کیونکہ ہم حمزہ اور الف کو الگ الگ لکھتے ہیں. ہمارے نزدیک 28 ہے کسی کے نزدیک 29 ہمارے نزدیک 29 ہے کسی کے نزدیک 28 ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم بھی پھر الف کو لگ بھگ کٹ ہی کرتے ہیں اس کو کبھی پڑھتے ہی نہیں ہے جب بھی پڑھتے ہیں تو پھر حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے اسی طرح وہ بھی ہم حروف شمسی کمرے آگے دیکھیں گے اس میں آپ کو پھر کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے بس آپ صبر و تحمل رکھیں. اب 19 حروف اس میں آ گئے کیونکہ حمس کے بغیر جتنے بھی حروف ہیں ان میں جہر ہوتا ہے سمپل کیونکہ اپوزٹ ہے نا اس کا. تو 20 کو 29 کو مائنس آپ 10 کرے تو 19 بچتے ہیں تو 19 کس میں ہے 19 ہے جو یہ جہر میں. تو یہ 19 حروف میں جہر کی صفت ہوگی تو ان 19 حروفوں کو ہم یا جس بھی حروف میں وہ ہوگی اس کو ہم جمہورہ جمہورہ کہیں گے جمہورہ کہیں گے. ٹھیک مثال کے طور پر میں لکھوں گا خروج یا میں لکھوں گا بروج بروج. یہاں پر میں کیا کروں گا ساکن کیا کروں گا میں اس کو ساکن. میں لکھوں گا والسماء ذات البروج ج ج. تو یہاں پر کیا آتا ہے قوت جیسی آتی ہے کس پر مخرج پر. سوری یہاں پر مجھے غلط ہوا ہے اور ایک اس کو آپ پتہ ہے کیا لکھو گے اس کو کاٹ دو مجہورہ. میں نے پتہ ہے یہ لکھا ہے جمہورہ اس کو ہم کہتے ہیں مجہورہ جہر مجہورہ حمس محموس مجہورہ لکھنا ہے یہاں پر. تو ہم بات کر رہے تھے والسماء ذات البروج بروج ج ج. سمجھ میں آیا. تو یہاں پر کیا آ گیا ایک قوت سی آ گئی یہاں پر ایک قوت سی قل هو اللہ احد احد قل اعوذ برب الفلق. آپ کو سمجھ میں آیا یہاں پر. اب یہی بات ہے کہ مخرج میں ایک بلندی آتی ہے قل یا ایھا الکافرون رون رون نون نون کلیئر آتا ہے نا کلیئر لاسٹ میں پڑھنے میں. اسی طرح باقی حروفوں میں بھی یہ ساری حروفوں میں ہوتا ہے حمس کے بغیر. اب چلے سمجھ میں آیا یہ چیز ٹھیک اس کو بس پریکٹس کرنی ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا.
اب ہم تیسری صفت یا ہم دوسری صفت کہیں گے، شدہ. والشدہ لغتاً القوة، قوت آنا، طاقت آنا، اس میں شدہ اسی کو کہتے ہیں. اب یہاں پر وہ معنی نہیں ہے یہ سختی، یہاں پر آپ معنی دیکھیے، سختی آتی ہے اس میں. اصطلاح قوة الحرف انبساط الصوت من الجريان معه عند النطق به لقوة الاعتماد على مخرجه وحروفها. اسی سمانیہ 8 حروف ہیں. کہتے ہیں کہ حروف میں قوت آتی ہے، حروفوں میں قوت آتی ہے جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو وہ جو آواز ہے، صوت کہتے ہیں آواز کو، تو کیا اس میں کیا آ جاتی ہے، اس میں ایک سختی آ جاتی ہے، سختی، ایک طرح کی سختی آ جاتی ہے پڑھنے میں. اور یہ جو ہے نا شدت جو ہے یہ حالت سکون میں آتا ہے. جب حالت سکون کہہ لو یا حالت مجزوم ہو، جب حروفوں کو کیا ہے، جب حروفوں پہ سکون آ جائے تو تب یہ ہو جاتا ہے. دیکھو اب کامن سینس ہے، کلکلا تو پڑھا ہوگا نا تھوڑا بہت. کلکلا کے کتنے حروف ہیں؟ قاف تا با جیم دال، قاف تا با جیم دال، سمپل ہے. حمزہ بھی انہوں نے رکھا ہے، اجد قط بکت. دیکھو آپ ان میں حالت سکون میں قوت آتی ہے، سختی آتی ہے. ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، 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 تو کیا آتا ہے اس میں؟ اس میں قلقلہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے نا اس میں قلقلہ کبرا، وہ ہم آگے دیکھیں گے. اور دوسری بات اس میں ایک قوت آ جاتی ہے، اس میں ایک قوت سی آ جاتی ہے نا، قوت آ جاتی ہے اس میں، سختی آ جاتی ہے اس میں. ٹھیک، یہ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ اس پر بات کیوں ہو رہی ہے. اب آپ ایک دھیان رکھو، اب بولو کہ ابھی آپ نے کہا اوپر جہر میں کی دال کی مثال دی یا جیم کی، تو یہاں پر بھی وہی ہے، جیم ہے دال ہے. پہلی بات یہ اس کا اپوزٹ نہیں. دوسری بات ہم نے کہا بی پرسن اور پرسن بی کی ہم نے مثال دی، ہم نے کہا انسان میں بہت ساری صفات ہو سکتی، اسی طرح حروف میں بہت ساری صفات ہو سکتی. لاسٹ میں ہم چارٹ بنائیں گے، بنا لیا ہم چارٹ، جیم کو رکھیں گے، پھر ہم بنائیں گے جیم میں یہ صفات ہے. اب یہ بھی یاد رکھو ایٹ اے ٹائم وہ صفات جیم میں ساری نہیں آ سکتی ہے. کہیں پر 2 آئے گی، کہیں پر 1 آئے گی، کہیں پر 3 آئے گی، کہیں پر 2 آئے گی، پھر سے کہیں پر 1، مگر آئے گی تو ساری نا، ساری آئے گی اس میں، ہے نا. ضائع تو کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ جین میں اتنی خاصیت ہے، یہ اتنے مراحلوں میں گزرے گا. ٹھیک ہے، کبھی شدت میں، کبھی یہ جہر میں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ ہم لاسٹ میں چارٹ میں. تو ان میں کیا ہوتا ہے، سکونی حالت میں قوت جیسی آتی ہے، ان پر سختی آتی ہے. اب سختی کا جو ہے، سختی، سختی کا جو اپوزٹ ہے وہ نرمی، رخاوہ. اب کیا ہے تھرڈ صفت، فورتھ صفت رخاوہ، رخاوہ. لغتاً اس کا معنی ہے لین، لین معنی نرمی. تعریف جریان الصوت عند النطق بالحروف لضعف الاعتماد على المخرج. کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں تو کیا آتا ہے مخرج میں، جو مخرج میں کیا آتا ہے، ضعف آتا ہے. اب اوپر بھی ہم نے یہی ڈیفینیشن پڑھی کہ ضعف آتا ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ رخوت میں ایسی نرمی کے ساتھ، یہ صفت جو ہے یہ حروف میں ایسی نرمی کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ حالت سکون جو ہے نا اس میں آواز جاری رہتی ہے، اس میں آواز جاری رہتی ہے. مگر اس میں کیا تھا، اس میں حالت سکون میں آواز بند ہو جاتی ہے. یہی بات ہم نے کہی نا، اس میں حالت سکون میں آواز، جیسے کہ قل هو اللہ احد، صراط میں نہیں، اچھا، والسماء ذات البروج، بروج، بروج. قل یا، اس میں نہیں ہے، قل هو اللہ، اس میں بھی قل یا قل اعوذ برب الفلق.
والسماء والسماء والطارق. تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ آواز بند ہو جاتی ہے حالت سکون میں. اس میں بھی حالت سکون آتی ہے، مگر کیا ہوتا ہے اس میں؟ آواز جاری رہتی ہے. آواز مطلب آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اب آپ دیکھو، جو یہ حروف ہے نا، ان کو ہم شدیدہ کہتے ہیں. اس میں جو حروف آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ باقی الحروف میں ادا الحروف التوسط. کہتے ہیں کہ جو توسط اور شدہ کے حروف ہے، اس کے جو اس کے حروف ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 8 حروف ہے نا، اور جو اس کے حروف ہے توسط، وہ میں بھی بتاؤں گا. ان اور ان کے بغیر جو بھی حروف بچتے ہیں وہ اس میں ڈال دو. ہوم ورک ہے آپ کے لیے. کاپی پر جب بھی لکھو گے نا، حروف لکھنا، لکھوا کے حروف لکھنا. اب دیکھو ان کے درمیان کیا آتا ہے؟ توسط آتا ہے. توسط کو کیا کہتے ہیں؟ توسط اور بینہ. توسط کہتے ہیں بین الشدت والرخاوہ، کہ جو شدت اور رخوہ کے درمیان ہوتے ہیں. اور تعریف لغت اعتدال، لغت میں کہتے ہیں اعتدال. اعتدال مطلب بٹوین. کہتے ہیں کہ اعتدال الصمت، جو آواز میں اعتدال آتی ہے پڑھنے میں، جب بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں اعتدال آتا ہے. اس میں اعتدال آتا ہے. کیسا اعتدال آتا ہے؟ اب ہم وہ بھی دیکھتے ہیں. نہ تو یہ زیادہ توسط میں کیا ہوتا ہے، نہ تو یہ زیادہ اس میں سختی آتی ہے، نہ نرمی، بالکل رہتے ہیں یہ درمیان میں. اب دیکھو کیسے. کتنے حروف ہے اس میں؟ اس میں جو حروف ہے وہ لام ہے، نون ہے، عین ہے، میم ہے، را ہے. لام، نون، عین، میم، را. اس میں توسط ہوتا ہے ان 5 حروفوں میں. کیسے ہوتا ہے؟ ان میں نہ زیادہ سختی آتی ہے، نہ زیادہ نرمی آتی ہے. لام، نون، را، یہ تو ہم نے تینوں کو مخرج پڑھا ہے. آئین، اس میں بھی زیادہ سختی نہیں آتی اور نہ زیادہ وہ ہوتا ہے، نہ سختی نہ نرمی. میم، نہ زیادہ سختی اور نہ زیادہ نرمی. اس کے علاوہ اس کے 5 حروف اور اس کے 8 حروف، ان کے علاوہ جو بھی حروف ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں رخاوہ ہوتا ہے، ان میں نرمی آ جاتی ہے. ٹھیک. اور ایک بات آپ نوٹس کرو، جو اس میں حروف ہے، مطلب کہ جو ہم نے جہر میں کچھ حروف، جہر میں جو حروف ہم نے دیکھے وہی ہم نے شدہ میں بھی دیکھے. جو شدہ میں حروف ہے وہ ہمس میں نہیں ہے. جو رخاوہ میں ہے وہ ہمس میں ہے. جو توسط میں ہے وہ اس میں پائے جاتے ہیں. تو یہ بھی یاد رکھو. آپ جتنا آپ پریکٹس کرو گے نا قرآن کی، اچھے سے پڑھو گے قرآن، آپ کو یہ کلیئر ہوگا. باقی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. اب آتے اور ایک بات. اس کے بعد کتنی ہے؟ او ماشاء اللہ، یہ تو 2 3 ہے. خیر. اب استعلا. استعلا کس کو کہتے ہیں؟ استعلا مطلب ہوتا ہے جو حروف جو ہے لغتاً کہتے ہیں الارتفاع. الارتفاع کس کو کہتے ہیں؟ اٹھانا. اٹھانا ہے کسی چیز کو اوپر کی طرف اٹھانا. اصطلاح کہتے ہیں الارتفاع اللسان، اپنی زبان کو اٹھانا. الحنک، حنک کہتے ہیں تالو. تالو ہے نا. اعلی بالحروف النطق وقیل السمیۃ مستعلی للقرش، کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو حنک، تعلو کی طرف. اس میں کیا ہوتا ہے؟ حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جو جڑ ہے، زبان جو ہے وہ اوپر کی تالو کی طرف بلند ہو، یا اوپر کی طرف تالو کی طرف اٹھے. اس کو ہم کہتے ہیں استعلا. سمپل. زبان کہاں کی طرف اٹھے؟ جب انہوں نے قرآ حضرات نے یہ بھی نوٹس کیا کہ زبان تو تالو کی طرف اٹھ رہی ہے، کن حروف میں اٹھ رہی ہے؟ اور جب اٹھ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس میں. کیا ہوگا کہ حروف جو ہے وہ موٹے پڑے جائیں گے. تو کتنے حروف ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں مستعلیہ. حروف مستعلیہ، یہ تو آپ کو پتا تھا. خصو وقت کس، خا، صاد، واد، تا، قاف، وا، اور کوئی، بس. یہ جو حروف ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟
ان میں مستعلیہ مطلب کہ ان میں موٹے پڑے جاتے ہیں. موٹے مطلب یہ زبان جو ہے یہ اوپر کی اٹھتی ہے. خا 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 صاد صاد واد واد طا قاف وا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اتنے تو کافی ہے. اس کے بعد آپ دیکھو استفال. استفال میں کیا ہوا؟ وہ ضد الاستعلاء. یہ ضد ہے استعلاء. انحفاظ کہتے ہیں کہ جو استفال ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں حروف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ جو یا زبان جو ہے وہ کہاں کی طرف اٹھے؟ وہ اوپر کی طرف بلند نہیں ہوتی ہے. کیونکہ انفاذ کہتے ہیں نیچے، مطلب کہ نیچے رہنا، نیچے رہنا، نیچے رہنا، نیچے رہنا. تو کہتے ہیں کہ حروف ادا کرتے وقت زبان جو ہے وہ تالو کی طرف نہیں اٹھتی ہے. ٹھیک. دوسری بات، جس کی جو آواز ہے اور مطلب کہ استفال حروفوں کی جو آواز ہے وہ بلند، وہ آواز جو ہے وہ باریک ہو جاتی ہے، وہ باریک ہو جاتی ہے. اب اس میں کتنے حروف ہیں؟ جو حروف مستعلیہ ہے یہ ان کو کاٹ دو، 1 2 3 4 5 6 7 8. ان کو 1 2 یہ 7 حروف ہیں. اب جو یہاں پر بچے وہ ساری استفال میں ہے. اس کی آپ کاپی بنا لو، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. یہ کاٹ دو، لکھو اس میں. اب دیکھو گی فرق، دیکھو گی کہ ان میں زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھتی ہے. اپوزٹ ہے نا، زبان اٹھتی ہے زبان نہیں اٹھتی ہے، بس اتنا ہی ختم ہے نا. اور آواز باریک ہو جاتی ہے، مطلب پتلی ہو جاتی ہے. اس پہ تخفیم ہوتا ہے، تفخیم، وہ بھی آپ آگے بھی پڑھیں گے. اس میں ترقیق ہوتا ہے، اس میں ترقیق ہو جاتا ہے. اب آگے چلتے ہیں لاسٹ. اطباق. اطباق مانا لغتاً کہتے ہیں الالصاق. دیکھو اس میں آپ یاد رکھو اطباق جو ہے اس کو کہتے ہیں الالصاق. اصطلاح کہتے ہیں اطباق اللسان علی الحنک. کہتے ہیں کہ حروف ادا کرتے وقت زبان کا جو ہم کہیں گے زبان جو ہے اس کا اکثر حصہ تالو کی طرف، مطلب کہ انہوں نے لکھا نا کہ حنک الاعلی عند النطق بحروفه، وہ جو اکثر حصہ ہے زبان کا وہ تالو کی طرف چپک جائے. اس لیے کہتے ہیں الصاق. الصاق کہتے ہیں چپکنا، جی پکنا، چپکنا ہے الصاق. وہ کیا ہے؟ تالے کی طرح چپک جیسے جائے، چپکنا، جس کی وجہ سے آواز خوب جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے. اور یہ 4 حروف ہیں. اور یہ کتنے ہیں؟ 4 حروف. ایک تو ہے صاد، ایک تو ہے تا، ضاد، ظا. بس یہی ہے، صاد ضاد تا ظا، ہے نا. ضاد فالصاد اما الظا فهي اضعفها اطباق. یہ کتنے ہیں؟ یہ صاد ضاد تا ظا. ان میں کیا ہوتا ہے؟ صاد. دیکھو اب ایک اور نوٹس آپ پوائنٹ یہاں پر کرو. یہ جو اطباق ہے یہ مستعلیہ حروفوں کے ساتھ مل رہا ہے، صاد ضاد تا ظا. اب ان میں کیا دیکھا گیا کہ زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے. اب ان میں کیا، اب انہوں نے کہا اگر ہم یہ کہیں گے کہ ان کو کاٹ دو، ہم کھا کو رکھیں گے اور خاف کو رکھیں گے تو یہ تو زیادتی ہوگی، کیونکہ ان میں یہ بھی صفت پائی جاتی ہے. آؤ ان کو ان میں بھی رکھتے ہیں، ان میں ایک یہ صفت مستعلیہ بھی ہے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ان میں اطباق کی صفت بھی آ جاتی ہے. سمجھ میں آیا آپ کو کہ بھائی قاف اور خا تو برابر ہے، برابر ہے نا، کوئی ان کو ان میں بھی، مگر ان کو ان میں بھی رکھو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ پڑھتے ہو نا تو زبان چپک جاتی ہے اس وقت، جیسے صاد، واد، طا، وا. اب اس کے بعد انفتاح. انفتاح کہتے ہیں اب اس کی ضد ہے. دیکھو وہو ضد الاطباق، یہ ضد ہے کسی اطباق کی. الانفطاح لغت افتراق. افتراق مطلب جدا،
جدا آپ لکھو، جدا ہونا، جدا ہونا. وإصلاح انفتاح اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحروف. اب دیکھو انفتاح جو ہے حروف ادا کرتے وقت جو زبان کا اکثر حصہ ہے وہ تالو سے اوپر کی حنک سے جدا ہوتا ہے، اس کی طرف چپکتا نہیں ہے. اب مطبقہ جو ہے، مطبقہ جو حروف ہے اس کے علاوہ سارے منفتحہ ہیں. منفتحہ مطلب انفتاح، اس کے علاوہ سارے منفتحہ ہیں. جو بھی 25 بچے نا، یہ 5 ہے نا، یہ سوری 4 ہے نا، 29 -4 25، تو یہ 25 بچ گئے یہاں پر. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم منفتحہ کہتے ہیں. اس وقت زبان نیچے رہ جاتی ہے، وہ چپکتی نہیں ہے. اب یہی سیم کنڈیشن انفتاح جو ہے وہ استفال کے ساتھ مل رہی ہے، کیونکہ یہاں پر کیا تھا، یہاں پر تخفیم ہو رہا موٹے پر، یہاں پر موٹے نہیں. یہاں پر زبان جو ہے اوپر کی طرف اٹھتی تھی، یہاں پر نہیں اٹھتی تھی. یہاں پر زبان چپکتی تھی، یہاں پر زبان نہیں چپکتی ہے. سمپل. اب آتے ہیں لاسٹ پر، اطلاق. اطلاق جو ہے نا، اب دیکھو الاطلاق من الدلق. اب وہ لغتاً کہتے ہیں طرف، طرف کہتے ہیں کنارہ، کنارہ. جگہ نہیں ہے یہاں سائڈ میں، اس لیے میں لکھوں گا، یہاں پہ لکھوں گا کنارہ کہتے ہیں اس کو، کنارہ. اب دیکھو اس میں کیا کہتے ہیں کہ وإصلاحاً خفة للحرف عند النطق به لخروجه من طرف اللسان أو من إحدى الشفتين أو منهما معا. وحروفه 6. کتنے حروف ہے؟ 1 2 3 4 5 6 6 میں 6. کہتے ہیں کہ یہ حروف جو ہے، یہ حروف پھسل پھسل جاتے ہیں، پھسل کر جلدی ادا ہوتے ہیں، مطلب پھسل جاتے ہیں. ان میں پھسلن ہوتی ہے، سلپ ہوتی ہے. سلپ. فا، را، میم، نون، لام، با. سمپل. ان میں پھسلن ہوتی ہے. اوپر بھی ہم نے ان کی صفت دیکھی نا بہت ساری، یہ نیچے بھی ہم نے دیکھی. ابھی ایک اور اطلاق. اب دیکھو اسمات، یہ سمجھ میں آ گئے. سمپل ہے، ان میں پھسلن ہوتی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہی چل رہا ہوگا کہ فا ہے، را ہے، پھسلن مطلب پھسل رہے ہیں. را، میم، 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 میم. اگر ہونٹ نہیں ہوگے نا، میم میم کو کیسے ادا کرو گے؟ مت کرو گے ادا. ٹھیک ہے. نون، نون، نون. اچھے سے نہ ہو گیا پھر. تو اس کے بعد آتا ہے اسمات، اس کی اپوزٹ کہتے ہیں وہ ضد الاطلاق. یہ تو ہمیں پتہ ہے. ومعنى لغة المنع. یہاں پر کہتے ہیں، یہاں پر تھا اطلاق من الذلق، طرف، کنارہ. یا کہیں گے ہم کہ پھسلن ہوتی تھی اس میں. ہاں، اس میں کیا ہے، اسمات میں کیا ہے، اس میں آتا ہے کہاں گئے، المنع تقول صمت عن الكلام أي منع نفسه. اس میں منع ہوتا ہے، اس میں قطع ہوتی ہے. یا کہیں گے قطع مطلب اس میں منع ہوتی ہے یا قطع، اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ادا کرتے ہیں تو ان میں ٹھہراؤ، جماؤ، ادا، جماؤ سے ہم ادا کرتے ہیں. اور یہ کتنے ہیں؟ اس کے علاوہ جو 6 حروف ہیں ان کو مائنس کر دو، 29 - 6، جو بھی بچ جاتے ہیں وہ ان میں رہیں گے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ سمجھ میں آیا کہ جو اطلاق ہے اس کو ہم اسی طرح دیکھتے ہیں. اطلاق جو ہے نا اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں کہ پھسلن ہوتی ہے. اس میں کیا ہے، اس میں ٹھہراؤ آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھہراؤ مطلب اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے اچھے سے، مطلب جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھسلن نہیں ہوتی ہے. تو اس میں کتنے حروف آئیں گے؟ 23. ان کو ہم مزدقہ کہتے ہیں ان حروفوں کو، اور ان کو ہم مسمتہ کہتے ہیں. حروف الاسمات و20 حرفا 25. تو ان کو ہم
ٹھیک ہے. ایک دو تین چار پانچ چھ. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو. تو ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں پھسلن نہیں ہوتی ہے، ان میں پھسلن ہوتی ہے، کیونکہ یہ بتا بھی رہی ہیں وہیں سے کہ ان میں جماؤ آ جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا، بس ان کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو سمجھ آ جائیں گی. حمزہ لگا دو ایسے سارے حروفوں کے بعد میں. اف، سوری، اب، ات، اس، اج، الف سے یا تک آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اصل میں پرابلم کہاں پر ہے. اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ سے پڑھنا ہے. جتنا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اتنا آپ کو تجوید اچھے سے یاد رہے گی. ٹھیک. تو یہ تھی صفات. صفات میں نے یہاں پر سمجھا دیا آپ کو کہ کیوں پڑھتے ہیں ہم صفات. پرسن اے اور پرسن بی کی ہم نے مثال دی کہ ان کا اوریجن تو سیم ہے، سیم پروسیس ہے. یہ جنے ہیں، مگر جو یہ دنیا میں جب یہ آئے، ان کی برت جب ہوئی تو الگ الگ چیزوں سے ہوئی. مطلب سوری، الگ الگ ان کی خاصیت تھی. یہ اس سے یہ اور یہ الگ تھا. ٹھیک ہے. پرسن اے پرسن بی سے الگ تھا، تو اسی لیے ہم نے تمیز کی پھر ان میں. ٹھیک ہے. پھر ہم نے فوائد پڑھے، اور پھر ہم نے اقسام پڑھی. اقسام میں سے ہم نے آج اپوزٹ والی جو اقسام ضد وہ ہم نے ختم کی. ان کو آپ حمزہ لگا دیا، آگے حمزہ لگائیں گے تو سارا مسئلہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے. ان عبارتوں کو لکھے آپ، یا آگے آپ کو یاد رہے گی اور مدد دے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، علم میں برکت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.